अस्सलाम वालेकुम। मुनफिर तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, एवन फील्ड रेफरेंस में एक बड़ा तारीखी फैसला आया। नवाज शरीफ को 11 साल, मरीम को 8 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा हुई है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि करप्शन पे हमें ये सज़ा नहीं हुई, करप्शन साबित नहीं हुई, ठोस सबूत नहीं। जी अच्छा, पहली बात यह है कि मुझे पूरी दुनिया से ना, आई वाज इन इस्लामाबाद, पैगामात आए, हमारी वो जो मीडिया हाउस है उस पर, उसके थ्रू आए। लेकिन जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपके व्यूअर्स से और अपने रीडर से भी करूँगा, मुझे इस पर खुशी नहीं है। मैं सच्ची बात है, मुझे एक मलाल किसी कैफियत है, एक हल्का सा रंज, दुख। मैं सोचता हूँ कि रब ने तुम्हें पाताल से उठा के इस ख़ानदान को, मज़दूरों का, बिल्कुल, वालिदैन के बाऊ शरीफ उनको कहते थे, मज़दूर आदमी, भट्टियों पे बैठ के काम, चवन्नियों अठन्नियों के लिए। ये शहबाज शरीफ ने एक किताबचा लिखा था, और पता नहीं क्या अज़्म व हिम्मत की दास्तान, उसकी बात करूं। और रब ने तुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, तुम कौन लोग थे, तुम कहाँ जा पहुंचे, और फिर तुमने अपने साथ क्या किया, अपने बच्चों के साथ क्या किया, आने वाली अपनी नस्लों के साथ क्या किया। इनकी वजह शोहरत या करप्शन रह जाएगी, ठीक। और सबसे बढ़ के ये कि तुमने अपने मुल्क के साथ क्या किया। ये अच्छा, ये कोई सेलिब्रेट करने वाली। अब मैं मसलसल ये सोच रहा हूँ कि 30-35 साल जैसे इस आदमी को मिले, जिस टाइप के लोग थे, ये अल्लाह का शुक्र अदा करते, एवरेज बिलो एवरेज भी होते, अगर करप्ट ना होते तो आज ये मुल्क कहाँ खड़ा होता, आज इनकी इज्जत कहाँ अच्छा, अब सूरत हाल क्या है कि ठोस सबूत नहीं। वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनसे क्या ठोस चाहिए। रंगे हाथों तो पटवारी नहीं पकड़े जाते। ये जो पुलिसिये सड़क पे खड़े होते हैं ना चलान करने के लिए, और इन्होंने भी खोखे के साथ अंडरस्टैंडिंग की होती है कि जो इनका क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट, वो उधर जाके दबा शाम को वो ले लेते हैं, तो कमीशन के कमैक तो भाई बाहर के बाहर रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, दुनिया का उसूल ये है, बाज़मीर ज़िंदा लोगों का, अगर मेरे एहसास से मेरी इनकम से मैच नहीं कर रहा है तो मैं चोर हूँ या मैं दे दूँ मनी ट्रेल। अब प्रॉब्लम ये है, इस मुल्क में मेरे समेत हर बंदा ये बात कर रहा है मनी ट्रेल नहीं दी। वो मनी ट्रेल है, वो दिए जाने के काबिल नहीं है, चूँकि वो डकैती की मनी ट्रेल है। अच्छा, खुद असेंबली में कह रहा है जनाब स्पीकर ये वो वगैरह। अच्छा यार, तुम कैसे लोग हो। फिर खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट, एतराफ़ी बयान है कि भाई ये अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो तुम्हें इससे क्या, ओए मुझे ही तो गर्ज है, चूँकि मेरा ही तो लूटा है तूने। अच्छा, तो मुल्क है। बेटी कुछ कह रही है, बेटे कुछ कह रहे हैं। अच्छा, बेटी भी कुछ कह रही हो, बेटे कुछ कह रहे हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है। वो कहती मेरी तो यहाँ कोई तो पता नहीं लंदन में कहाँ से, मेरा तो पाकिस्तान में कुछ नहीं। अच्छा, वो ये छोड़े जा रही है। यानी ये नहीं है कि भाई ने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा, नहीं, बहन ही एक वक्त में कुछ कह रही है, दूसरे वक्त में कुछ कह रही है, फिर कह रही है हाँ मेरी 90 करोड़ की है जितनी भी है, ठीक है। सो तो आप ये देखो, बात सुनो जी। एक बंदा को ताजमहल जैसा घर को फलाना खड़ा कर, उसकी नॉन इनकम को मुझे पता हो, आपको पता हो, अच्छा, तो वो सवाए चोरी के, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑब्वियसली, जो वो, लेकिन बात सुनो, मैं सच्ची बात ये, मेरा ख्याल था कि मुझे खुशी होगी, इन लोगों को सज़ा मिलेगी तो मुझे खुशी होगी, मेरा ये ख्याल था, जो गलत साबित हुआ। अच्छा। लोगों ने, मैंने कहा ना, पूरी दुनिया से मुबारकबादों के ढेर लगे हुए हैं हमारे उधर ऑफिस में भी, और मुझे जिन जिन लोगों के पास मेरा नंबर शंबर ये वो सारा, इवन माई वेरी क्लोज रिलेटिव, मेरी बहनें बाहर हैं सारा, लेकिन मुझे ना अजीब सा महसूस हुआ, खुशी वाली उसमें कोई बात नहीं थी। काश तुम ना कि वो दयानतदार होते। और एक बात चलते चलते बताऊं आपको, ये जो नौजवान पॉलिटिशियंस हैं, इनके लिए पैसा बनाने के लिए एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बहुत होता है, यानी ऐसी मालूमात तक रसाई जो मुझे और आपको नहीं है, अगर किसी तीसरे बंदे को है, काफ़ी है। बिल्कुल। उसमें एक देखो, अच्छा, फिर एक और फैक्टर है बहुत खौफनाक, इतना पैसा, बहुत अच्छी बात है, होता होगा कोई प्रॉब्लम होता होगा, या तो तुम वो चाय पियो
جس میں آب حیات کے اندر پتی ڈال کے ابالی گئی ہو، یعنی تمہیں کبھی موت نہ آئے، تمہارا کوئی قریبی ہاسپٹلائز ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، اور تم اس کے لیے زندگی خرید سکو، لوٹو دنیا، آنیسٹلی آئی ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک، اچھا آملیٹ میں کھا رہا ہوں، اچھا وہ کیا کہتے ہیں بل گیٹس، وہ بھی وہ آملیٹ شاملیٹ کھاتا ہوگا نا، برگر شرگر، اچھا فائدہ تو پیسے کا تب ہے نا جو آملیٹ میں کھاؤں یا مجھے کیا انڈا فرائی کیا وہ اس کی زردی سونے کی ہو، سونا کھایا نہیں جا سکتا، تم اپنے پیارے کی زندگی نہیں خرید سکتے، خوشی نہیں خرید سکتے پیسوں سے، جی بس یہ بدنصیب صاحب۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کیا سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں ان کا؟ دیکھو میرا خیال ہے مریم کا صرف اپنا ماضی رہ گیا ہے، مستقبل دیکھو، پرندہ کسے کہتے ہیں جو اڑ سکتا ہے، پروں والا، جی ٹھیک ہے، پروں والی شے کو پرندہ کہتے ہیں نا ہم، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، دیکھو ہمنگ برڈ ہے، کوئل ہے، فاختہ ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سے اڑ سکتے ہیں، مرغی کے پر بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت سے ہوتے ہیں لیکن وہ اڑ نہیں سکتی، جی مریم کے پاس پر ہیں لیکن اب وہ ان پروں سے اڑ نہیں سکے گی، اچھا یہ جو پخ لگی ہوئی ہے نا ساتھ کہ ابا جی گئے 3 دفعہ وزیر اعظم میں، وہ ٹھیک ہے، باقی نہیں، کہانی ختم، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے قوم کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ہم اتنے بے ضمیر نہیں ہیں، اتنے بے شرم، اتنے بے حس نہیں ہیں جتنے انہوں نے سمجھ لیا، اب جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں، ووٹ مانگ کے شرمندہ نہ کریں، پوری دنیا میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ تو کمال ہے کہ خود اپنے ساتھ کیا کیا، اپنے بچوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ، سب سے بڑھ کے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا، ان کی وجہ شہرت پتہ ہے اس خاندان کی کیا ہوگی؟ کرپشن، یہ جو وقتی یہ تام جھام ہیں، ذاتی رشتے جن کو ابلائز کیا، میں ایک لڑکے کو سن رہا، ہر بندہ کہہ رہا تھا جی پی ٹی آئی کو ووٹ یہ وہ، تو ایک بہت پھدک کے کر رہا تھا نون لیگ کا، تو وہ جو کر رہی تھی بچی انٹرویو، تو اس نے کہا کہ وہ سب سے پوچھ رہی تھی آخر پہ کہ آپ کرتے کیا ہو، تو اس نے کہا ایل ڈی اے، اچھا کیا ملازم، میں نے کہا تو ہی کر سکتا تھا یہ چمچہ کی، سمجھ میں آ گئی بات کہ کیا ان کی وجہ شہرت سوائے اس کے کچھ نہیں، اور وہ بات تو میں کر ہی چکا ہوں، بالکل، اچھا لیکن صاحب نون لیگ نے تو یہ فیصلہ مسترد کر دیا ہے، کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ سزا تو سقراط کو بھی ملی تھی، بھٹو کی سزا بھی آج کل جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، یار خدا کی قسم مجھے ان لوگوں کی نا سنو جی عقلوں پہ رونا آتا ہے، ان لوگوں کی سوچ پہ رونا آتا ہے، بھٹو پہ الزام کیا تھا کہ اس نے وہ فلاں نواب کو مروایا ہے، مارا نہیں مروایا ہے، جی یہ he was the brain behind him، ٹھیک، سقراط پہ الزام کیا تھا، یہ ایسی باتیں کرتا ہے، یوتھ ورگلائی جاتی ہے، یہ ایسے الزام بڑے لوگوں پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جنریشنز کی برین واشنگ کا جرم کرتے ہیں نا ان پہ لگتے ہیں، اچھا اسپارٹیکس پہ کیا الزام تھا، یہ غلام ہے جو بغاوت پہ اتر آیا ہے، اچھا بھگت سنگھ یہ آزادی چھیننا چاہ رہا ہے، ان پہ الزام تو چوری کا ہے، یہ بات کرتے ہوئے لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی، کن سے ملا رہے ہو، کس کو کس سے، الزام کی نوعیت، ٹھیک ہے نا جی، قتل کروایا ہے جی، یہ یوتھ کو ورگلا رہا ہے، یہ نسلوں کو بہکا رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں تاریخ کے مثبت طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، اگر ہم اس کو تو پتہ ہی نہیں تاریخ ہوتی مورخ لکھے گا تو صحیح، وہ بلو ایوریج آدمی ہے، میں پرسوں دیکھ رہا تھا، کل یہ پتہ نہیں پرسوں، دونوں باپ بیٹی، اب آگے پیچھے کو بات کی نا، انگلینڈ میں وہ کر رہے تھے، وہ ٹھنڈی ٹھار جو شہباز شریف کی تھی پریس کانفرنس، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی نا وہ تبے شبے پہ بیٹھ کے کرنے کی کوشش کی ہے، نکال کے دیکھ لو، باپ نے علامہ اقبال کی شاعری کے گٹے توڑے، جی بالکل بے وزن، بیٹی نے غالب کے گٹے توڑے، اتنے تو یہ ان پڑھ ہیں،
یہ تو ایک مصرع ٹھیک نہیں بول سکتے کہ خدا کا خوف کریں. حسن صاحب نواز شریف اور مریم کا وطن واپسی کا فیصلہ ہو گیا ہے, وہ غالباً جمعے کے دن وہ واپس آ رہے ہیں نہیں, پاکستان. وہ اپنے وطن سے پاکستان آ رہے ہیں جو انہوں نے حکومتیں کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. پہلے تو سٹیٹمنٹ یہ بنتا ہے جہاں بچے ہیں, اولادیں جائیدادیں ہیں, وطن وہی ہے, باقی ڈکوسلا ہے, فراڈ ہے, کرنا ہے کر لو. یہاں تو حکومت ہوتی ہے نا. دوسری بات, ایک بات یاد رکھنا, یہ جا چکے ہیں, یہ آ بھی جائیں تو یہ جا چکے ہیں. اچھا, ہاں, کوئی امپیکٹ نہیں ڈالنے والی یہ بات سنو, ان سیاست کو میں. سمجھ نہیں آ رہی. جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, یاد ہے میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ یہ کسی قانون کی نہیں, قانون قدرت کی پکڑ میں ہے, اس کی لپیٹ. یہی لکھ رہا ہوں نا ڈے ون سے, پاناما کے فوراً بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ایک ہی جملہ ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اچھا, ایک بات میں نے اور عرض کی تھی ان کی خدمت میں کہ دیکھو یہ تقریروں کا نہیں, یہ توبہ کا وقت ہے, یہ جلسوں کا نہیں. آنیسٹلی یہ سجدوں کا نہیں, یہ سجدوں کا وقت ہے. سمپتی کس بات کی یار, میں آپ کا گھر لوٹ کے لے جاؤں, میں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لوں, کس بات کی سمپتی؟ چوروں کے ساتھ چوروں کو ہی سمپتی ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر با کبوتر باز با باز. جی, تو میں اگر خود گنڈ کپ ہوں تو ظاہر ہے میری ہمدردی گنڈ کپ کے ساتھ ہوگی. اگر میں جیسا میں ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ میری ہمدردی ہوگی. جینون آدمی تو اس ملک کا, وہ جو شہروں میں ہو رہا ہے, جو پولیٹیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے, جگہ جگہ بینر لگ گئے ہیں, ووٹ مانگ کے شرمندہ نہ کریں نون لیگ والے, بیرون ملک جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ چھوڑیں. اچھا, جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا سب کو کہ میرے ساتھ باہر نکلو, تو سوشل میڈیا پہ یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ باہر نکلو, ڈنڈے کھاؤ, تو پھر وہ آدمی قابل تعظیم ہے, مجھے ملے تو میں اسے ہار ڈالوں جس نے یہ لاجک دی ہے کہ تم لوگوں کے بچوں کو تو نکال رہے ہو, تمہارے ساتھ نکلیں, اپنے بچوں کو تو نے بڑا ادھر رکھا ہوا ہے, وہ پرفیوم لگا کے, وہ کاٹن کے, کیا طریقہ ہے؟ وہ لانا پلوان جائے آنے ہو وہ تو کھلے عام کہتے کہ پاکستان ہمارے پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, لا تو اچھا, ہوتا ہی دوسرے بات یہ ہے کہ بیٹی 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 بھائی دیکھیں بات سنیں, جو انوالوڈ ہیں, جو ملوث ہیں, ایک اور بیٹی بھی تو ہے, کبھی نام سنا؟ جو بہو ہیں سازگار کی, وہ بھی تو بیٹی ہے نا, وہی ماں باپ ہے نا, بالکل پالک تو نہیں ہے, چونکہ کہیں ملوث ہے نہیں اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا, نام بھی نہیں ہوتا. صحیح. اچھا حسن صاحب, معتبر ادارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی برطانوی حکومت سے لنڈن پراپرٹی سے متعلق ایکشن لینے کا مطالبہ کر لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کی جائے اور ان کو پناہ نہ دی جائے. بالکل جینوین بات ہے, اور یہ پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے. میں نے ایک زمانے میں 5-6 قسطوں میں کالم لکھا تھا, میرے سامنے سوئٹزرلینڈ کی, یورپی یونین کی اور ملکوں کی لیجسلیشن میرے پاس پڑی ہے, اگر آپ کو ضرورت ہو لے لینا, پڑھ لینا, وہ فوٹو کاپیز ہیں, ٹھیک ہے. تو دنیا اسی طرف جا رہی ہے, ان کو پناہ نہیں ملے گی, سیاسی پناہ. میں ایک اور بات کر رہا ہوں آنیسٹلی, یہ ضروری ہے. یہ 5-4 سال جو ہے نا, یہ کم ہو کے نا, وہ اتنے سالوں کی قید کم ہو کے تھوڑی تھوڑی رہ جاتی ہے, دن رات کاؤنٹ ہوتا, مجھے نہیں پتا. یہ چند سال باپ بیٹی جیلوں میں رہیں, بلکہ بیٹے بھی آؤ جائیں. لوگوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے, 5-4 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے, پھر یہ کھپ کھپا جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, کہیں بھی چلیں. لیکن کرنٹلی تو لوگ وہاں کے پاکستانی جو ہیں ان کے فلیٹس کے سامنے وہی کہہ رہا ہوں نا, بھی کر رہے ہیں. بالکل, ہاں جی, ان کو کھلا چھوڑنا ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے. بالکل, یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کو جیلوں شیلوں میں رکھو, کوئی بات نہیں, جیل بھی بندوں کے لیے ہی ہوتی ہے, میں نے خود کاٹی ہوئی ہیں, کوئی ایسی کوئی عذاب تو نہیں. شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں 25 جولائی کو شیر پر ٹھپا لگا کر نیب کے فیصلے کو دریافت. اچھا, شیر پہ تو ٹھپا لگ چکا, یہ ابھی میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو اطلاع نہیں ملی. کرپشن کا, بددیانتی کا, چوری کا, یہ ٹھپے تو لگ چکے ہیں شیر پہ, اور کون سا ٹھپا لگوانا ہے اب؟ کرپشن کی داستان. اچھا, پتہ ہے کیا میرے پہ اتنا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں. میں جب ان کے دیکھتا ہوں فلیکسز وغیرہ, تو مجھے شیر بکری سا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے بیچارہ کمزور ہو گیا, اس کی خوراک کم ہو گئی ہے, پتہ نہیں اس کو کھانا پورا نہیں مل رہا. جیسے ان کے منہ اترے ہوئے ہیں نا, اسی طرح ان کے سمبل جو ہے نا,
दीवारों पे जो लटक रहे हैं जंगल के खंभों के बादशाह साथ, को अगर पिंजरे उनके- में बंद कर देंगे तो उसको खौफ तो होगा। बारिश की वजह से लाहौर की सड़कें कांच की तरह टूटने लग गई हैं। ये उनकी करप्शन की एक और देखो दास्तान बात आपने भी सुने, देखी इसमें होंगी मैंने तस्वीरें। पहले अर्ज किया था जी। कि जो गढ़ था ना इनका, वो वहाँ गड़े पड़ गए हैं, ये इनका गड़ा बन गया है लाहौर में। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा सीटें, मुझे लगता है पीटीआई, हालांकि ये बात समझ में अभी नहीं आ रही लोगों की, मेरा ख्याल है कि पीटीआई ज़्यादा सीटें लेगी लाहौर से। अच्छा। हाँ, इनका जो गढ़ है, इनका गड़ा साबित होगा। देखो रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह दिन फेरता है, ख़ानदानों में, मुल्कों में, ज़मीनों पे, ये इसी तरह दिन फेरते हैं। कभी ये गढ़ था, जब बिल्कुल। लाहौर जुल्फ़कार अली भुट्टो का गढ़ था, तब नवाज शरीफ की शक्ल कोई नहीं जानता था, क्योंकि था क्या ये बंदा। फिर रिप्लेस नहीं, हो सुनो गया। ना, हाँ जी। अदाकार बनने का शौकीन, गुलकार बनने का शौकीन, ठीक है, पहलवानी का शौक, पहलवान बनने का शौकीन, ये इस तरह के शौक पालने वाला। जब भुट्टो का गढ़ था ये शहर, जरा तस्वुर तो करो, खुदा की कसम, इसको जानता भी कोई नहीं था। फिर इसका गढ़ इतने बन गया। गुमनाम और इंटेलेक्चुअली गए गुजरे आदमी का, मैं हैसियत इंसान तो हम सारी एक जैसे हैं, इंटेलेक्चुअली एक गए गुजरे आदमी का ये गढ़ बन गया, अब ये गढ़ा बन चुका है। और कमाल की बात है, मैंने तो सिंबॉलिक बात की थी, तो someone else has to replace नहीं, it. ये होनी शुरू हो गई है। मॉल में बना है बहुत बड़ा गड़ा, फिर कोई फलां जगह खबर आ रही है बहुत बड़ा, बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल, कितने वैसे ही है। फुट बड़ा। इनके दास्तान सड़कें गिर रही हैं हाँ, नीचे। ठीक इनका सारा कुछ जो है ना, ये इन सारे गढ़ों का। ठीक है, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से ज़्यादा चाहेंगे, लिखना ना भूलिए nm@geo.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।